علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فاخر میں خوش آمدید۔ خبر یہ ہے کہ ایران میں جو ان کے روحانی پیشوا ہیں، جو ان کے سپریم لیڈر ہیں جناب آیت اللہ علی خامنائی، ان کے دفتر اور ان کی رہائش گاہ پر حملے کی خبر سامنے آئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق 250 کے قریب جو افراد تھے، انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر جناب آیت اللہ علی خامنائی کے تہران کے قلب میں واقع اہم سیکیورٹی علاقے میں موجود ان کی رہائش گاہ اور دفتر پر حملہ بولا ہے۔ تہران میں جو مختلف میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، ان کے نمائندوں کا یہ ماننا ہے کہ تہران کے اندر گزشتہ نصف شب اچانک زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دی تھی، اور ان آوازوں کا مقصد اس بات کا اظہار تھا کہ اس ایریا کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر دہشت گردی کی کوئی نہ کوئی واردات ہوئی ہے۔ اب اس حوالے سے کچھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران میں مجاہدین خلق نامی تنظیم، جس کا عرف عام MEK ہے، اس نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس کے تقریباً 250 اہلکاروں نے تہران کے وسط میں اسلامی جمہوریہ ایران کے رہبر اعلیٰ سید علی خامنائی کے دفتر اور رہائش گاہ پر حملہ کیا ہے۔ مجاہدین خلق نامی تنظیم نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ نہ صرف یہ حملہ جو کہ ان کی طرف سے کیا گیا وہ کامیاب رہا، بلکہ اس حملے کے دوران ان کے ایران کے جو گارڈز ہیں اس میں جو فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، اور یہ جو انکاؤنٹر تھا یہ اس حد تک شدید تھا کہ یہ جو مجاہدین خلق نامی تنظیم ہے، اس کے 100 کے قریب جو کارکن ہیں وہ اس انکاؤنٹر میں مارے گئے۔ اور تنظیم یہ جو ہے خلق نامی، اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم نے 250 لوگوں کو بھیجا تھا اور 150 واپس آئے ہیں، یعنی 100 افراد یا تو مارے گئے ہیں یا ایران کے پاسداران انقلاب کے قبضے میں چلے گئے ہیں۔ اس حوالے سے یہ جو مختلف دعوے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جس ایریا کے اندر یہ جو ایران کے سپریم لیڈر جناب علی خامنائی صاحب کی رہائش اور ان کا دفتر ہے، وہاں پر صدارتی عمارت، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل، عدلیہ سیکریٹریٹ، گارڈین کونسل اور مجلس خبرگان کے دفاتر بھی شامل ہیں۔ مختلف لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو اس وقت ایران کی جو سیکیورٹی ہے وہ کافی حد تک کمزور ہو چکی ہے۔ پاسداران انقلاب سے قریب سمجھے جانے والی ویب سائٹ بولتن نیوز نے لکھا ہے کہ گزشتہ شب پاستور سٹریٹ کے علاقے میں، جو دارالحکومت کا سب سے محفوظ علاقہ سمجھا جاتا ہے، میں پے در پے دھماکوں کی آوازوں نے حکام اور حامیوں کے لیے سنجیدہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ دشمن نے تہران کے قلب تک رسائی حاصل کرنے کی جرت کی ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بھی کچھ دیر کے لیے پاستور #، ٹرینڈ کرتا رہا، اور البتہ یہ جو حملہ ہے اس کی ابھی تک کسی طرح کی کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں، ماں سوائے اس کے کہ ایرانی حکام اور سرکاری میڈیا نے اس واقعے کی تردید کی ہے، اور جبکہ یہ جو مجاہدین خلق نامی تنظیم ہے اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پاسداران انقلاب سے وابستہ ویب سائٹ بولتن نیوز نے دھماکوں کے حوالے سے آوازیں اور فائرنگ کی آوازیں سنے جانے کی تصدیق کی ہے، تو یہ انفیکٹ کچھ ایسا وہاں پر ضرور ہے جس کی پردہ داری کی جا رہی ہے۔ اسی دوران ایران کی یونیورسٹی میں طلباء کے احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مظاہرین کا دعویٰ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے شناختی تفصیلات کو جمع کر رہے ہیں۔ BBC فارسی نے اس حوالے سے ایک فوٹیج کی تصدیق کی ہے جس میں تہران یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں احتجاجی مظاہرین اور حکومت کے حامی گروپس ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہیں۔ دونوں گروپس ایک دوسرے پر حملہ آور ہیں، اور وہاں پر جو خفیہ ادارے ہیں، یعنی سیکیورٹی اہلکار جو سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں، وہ مظاہرین کی شناخت کو نوٹ کرتے ہوئے بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ نہ صرف تہران کی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بلکہ
ایران کے متعدد تعلیمی ادارے ایک مرتبہ پھر احتجاجی جو مرکز کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ شہید بشتی یونیورسٹی میں احتجاجی مظاہرے کے بعد بھی کچھ تصاویر اور ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں۔ ایک ویڈیو میں یونیورسٹی کیمپس کے اندر آزادی آزادی کے نعرے لگے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک ویڈیو میں نعرہ لگ رہا ہے کہ ہمیں تماشائی نہیں چاہیے، ہمارے ساتھ سب شامل ہوں۔ تہران کی شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں ایسی ہی حکومت مخالف احتجاجی ریلیاں بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور اس ساری صورتحال میں ایران کی حکومت نے مظاہرین کو تنبیہ کی ہے کہ وہ احتجاج ضرور کریں، مظاہرے ضرور کریں، جس طرح کے مرضی چاہے نعرے لگائیں، لیکن وہ ریڈ لائنز کو عبور نہ کریں، کیونکہ اگر طلباء نے احتجاجی مظاہروں کے دوران ریڈ لائنز کو عبور کیا تو پھر ایسی صورتحال میں ایرانی حکومت جواب دینے پر مجبور ہوگی، جو کہ وہ اپنے نوجوان طلباء کے ساتھ کسی طرح کا سخت رویہ اختیار کرنے کی جو ہے وہ خواہش نہیں رکھتے۔ اب ایران کے ایک جانب اندرونی صورتحال ہے، جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ وہ انفیکٹ ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک کمزوری کی طرف یا ایک پروپیگنڈا کی طرف جو ہے نا وہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے یہ جو تنظیم ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے، ایرانی حکومت جو ہے وہ اس کی تردید کر رہی ہے۔ تہران کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رات گئے دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں سنی ہیں، تو انفیکٹ جو سچویشن ہے وہ انٹرنلی بھی ایران کی موجودہ حکومت کے لیے ذرا تھوڑی سی پیچیدہ ہے، جبکہ ایکسٹرنل لیول کے اوپر بھی حالات خراب ہیں۔ کل امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹ آف یونین اجلاس سے خطاب کیا، جو کہ ان کا سالانہ خطاب ہوتا ہے امریکن کانگریس سے، اور اس میں انہوں نے تقریباً 2 گھنٹے تک 1 گھنٹہ 50 منٹ تک طویل خطاب کیا، اور انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا ملک ایران کی جوہری تنصیبات کو ہدف بنا رہا ہے، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ایران کو کسی بھی صورت جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ایران کے پاس ایسے میزائلز ہیں جس کی مدد سے وہ یورپ کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور ایران اس طرح کے میزائلز بھی تیار کر رہا ہے جو امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو انفیکٹ انہوں نے مذاکرات جو جمعرات کو ہونے والے ہیں اس میں یہ جو دونوں ترجیحات ہیں اس کا ذکر کر دیا، جس کے بعد اس بات کے امکانات نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے میزائل اور ایٹمی پروگرام پر جو ہے وہ فوکس کرنا کہ وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے بعد جمعرات کو ہونے والے مذاکرات کی کامیابی کے امکانات بھی کافی حد تک معدوم ہو گئے ہیں، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب کے بعد ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی، جو عمان کی ثالثی میں امریکہ سے ہونے والے مذاکرات میں اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹ آف یونین خطاب کے بعد اپنا موقف دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر سفارتکاری کو ترجیح دی جائے تو معاہدہ جلد ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات کے پہلے 2 ادوار کی سوجھ بوجھ کی بنیاد پر ایران جنیوا میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرے گا، اس عزم کے ساتھ کہ ایک منصفانہ اور متوازن معاہدہ کم سے کم وقت میں حاصل کیا جائے۔ تاہم ہمارے بنیادی تصورات بالکل واضح ہیں، ایران کسی بھی صورت کبھی بھی ایٹمی ہتھیار تیار نہیں کرے گا، اور ہم ایرانی کبھی بھی اپنی قوم کے لیے پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے ثمرات حاصل کرنے کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بھی انفیکٹ جو آنے والے دنوں کے اندر سنگینی ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے انفیکٹ اپنے اسٹیٹ آف یونین خطاب کے اندر خاص طور پر ایران کے میزائل پروگرام کا ذکر کر کے اور یورپ کو نشانہ بنانے کا ذکر کر کے اپنی اتحادیوں کی حمایت دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اگر ہم نے ایران کو نہ روکا تو پھر آپ کی خیر نہیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایران کے میزائلوں کا نشانہ نہ بنے تب آپ کو ایران
ایران کے خلاف کارروائی کے لیے امریکہ کی سپورٹ کرنی ہوگی. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ساری صورتحال کو، یہ جو 2 گھنٹے طویل ان کا خطاب تھا، اس میں اپنے حق میں ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایران کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ اب کچھ اس لیول پر جاری ہے جہاں پر جمعرات کے بعد ہر ایک لمحہ جنگ کی طرف یا کشیدگی میں اضافے کی طرف بڑھے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب کے بعد یہ جو ڈیل ہے اس کے امکانات تو اب کم ہو گئے ہیں، البتہ جنگ کے امکانات میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.